اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 12 to 16۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی، پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، بس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کھڑا کیا، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس قرآن کے آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ کی پرورش ہوتی ہے، جو اسٹیپس ہیں پیدا ہونے کے، بڑھنے کے، اس کے مرحلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے۔ تقریباً 100 سال کے اندر بہت زیادہ سائنس جو ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا۔ وہ ایسی جگہ تھی اور ایسا وقت تھا، نہ اس وقت سائنس تھی نہ کوئی ٹیکنالوجی۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے پیٹ کے اندر جو پروسیس ہے، جو پروسیس ہوتا ہے پریگننسی کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کیا پروسیس چلتا ہے 9 مہینے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے بتایا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کنسیو ہو جاتے تھے، معلوم ہوتا کہ بھئی کنسیو ہو گئے، اور تقریباً 9 مہینے کے بعد پھر بچہ پیدا ہوتا، مگر یہ 9 مہینے پیٹ کے اندر کیا پروسیس چل رہا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے، آج سیم پروسیس جس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں، آپ گوگل میں سرچ کریں، آپ یوٹیوب میں سرچ کریں، اس قرآن کی آیت پہ بہت زیادہ جو ہے ریسرچ ہوا ہے، بہت زیادہ تھیسس جو ہے لکھے ہوئے ہیں، بہت سے ریسرچ پیپر لکھے ہوئے ہیں جو ایمبریولوجی کے اوپر کافی اس قرآن کی آیت کو امپورٹنس دے کے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھایا گیا بھی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کلیئر فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو محفوظ ٹھکانے میں رکھا، یعنی جیسا مرد کا جو سیمن جو ہوتا ہے وہ عورت کے یوٹرس میں جا کے رکتا ہے، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی۔ جو پانی کا جو بوند تھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، ایک جنین کی شکل دیتا ہے، ایک ایمبریو کی شکل دیتا ہے، ایک اسپم اور ووم فارم ہو کے ایک زیکوٹ فارم وہاں پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا، اس کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے ایک گوشت کا لوتھڑا، اس کے اندر ایک گوشت تھوڑا سا فارم ہوتا ہے، پھر لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھیرے دھیرے اس کے اندر ہڈیاں جو ہے پیدا کرتا ہے، پھر ہڈیاں پر گوشت چڑھاتا ہے، پھر صحیح ڈھانچے کے مطابق کون سی ہڈی کے اوپر کون سا جو ہے مطلب جو ہے مزلس آنا ہے، گوشت آنا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروسیس کرتا ہے۔ پھر ہم نے ایک نئی صورت میں بنا کھڑایا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل ایک شکل، کمپلیٹ ایک شکل میں پیدا ہوتا ہے، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ پوری دنیا والے مل کے بھی آج سائنس اتنی ٹیکنالوجی پہ پہنچ جانے کے باوجود بھی ایک آرٹیفیشل طریقے سے ایک بچہ کو پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہی ہے جو کہ 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے ملین لوگوں کی جو ہے ڈیلیوری ہوتی ہے، کتنے بلین لوگوں کے اندر جو ہے کنسیو ہوتے ہیں، کتنے ملین لوگوں کے اندر یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، ایک دن کے اندر کئی لاکھوں لوگوں کی جو ہے ڈیلیوری ہوتی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو کہ خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ تو پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا گیا،
اور اس کے بعد کچھ دن رہنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ جو بھی شخص پیدا ہوگا اس کو مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پیدا کیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اور یہ جو مدت دیا ہے، یہ جو ڈیوریشن دیا ہے پیدا کر کے موت تک کا، اس کا حساب و کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گا۔ اب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ اٹھائے گا، پھر بچہ پیدا کر کے بڑا کر کے نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ جو پروسیس ہے یہ دنیا میں آنے کے لیے ہے۔ جیسا 9 مہینے کا جو ٹائم ہے، اس کے بعد جو دنیا کے اندر آتے ہیں، اس طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ نہیں پیدا کرے گا، بلکہ اسی کو کنٹینیو کرے گا۔ یعنی پیدا تو ہو گیا، اب موت آئے گی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہترین جو ہے تخلیق کرنے والا ہے، بہترین جو ہے کریٹر ہے۔ اس قرآن کی آیت پہ آپ کانسنٹریشن دیں گے، نیٹ پہ آپ جائیے انشاءاللہ، بہت زیادہ جو ہے ریسرچ جو ہے اس کے اندر ہوا ہے، اور خاص کر جو ایمبرولوجی کے اوپر اگر آپ دیکھو گے، اس کے اوپر کافی پیپرز بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو پروسیس بھی جو ہوتا ہے، کون سے منتھ میں کیا کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے کہ پہلے پانی کا بوند، پھر اس کو جنین کا گوشت، پھر لوتھڑا بنا، پھر اس کے اندر ہڈیاں، یہ بھی پروسیس انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے 3D کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے نیٹ پہ اویلیبل ہے، گوگل پہ اویلیبل ہے، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے، وہی اللہ قادر ہے کہ پھر سے ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے اور وہ سارے کوسچنز کرے جو اللہ چاہتا ہے، جو دنیا کے اندر ہم کریں گے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرنے کے پر قادر ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور جو ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق